بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے دونوں دشمن جو ہیں نفس اور شیطان، یہ ہمارے سب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ہم کچھ بھی کر لیں، کتنی بھی نماز پڑھ لیں، کتنے روزے رکھ لیں، کتنے بڑے بڑے دین کے کام کر لیں، وہ چھوڑ کے نہیں جاتے۔ اور دین کا کام کرنے والے چونکہ خود کی بھی کمائی ہوتی ہے نیکیوں کی، اور ان کی وجہ سے جو لوگ عمل کرنے لگتے ہیں تو وہاں بھی ان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دین کا کام کرنے والے خصوصاً ان کے پاس نیکیاں زیادہ جمع ہوتی ہے، اور چور ہمیشہ وہیں جاتا ہے جہاں مال ہوتا ہے۔ کسی فقیر کے پاس چور نہیں جاتا جہاں مال ہوتا ہے۔ تو دین پہ چلنے والے اور دین کا کام کرنے والوں کے پیچھے شیطان بہت پڑتا ہے، بہت زیادہ، اور نفس بھی بہت دھوکے دیتا ہے۔ تو اس میں ہر دھوکے سے بچ جائے، ہر دھوکے سے بچ جائے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن چونکہ بہت مختصر سی بات مجھے کہنا ہے، تقریر نہیں کرنا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ حق سمجھ میں آنے کے لیے حلال روزی کمانا نہیں، حلال روزی کھانا ضروری ہے۔ کمانا تو جانتے ہی ضروری ہے، اس لیے کماتے ہی۔ حلال روزی کا استعمال ہماری زندگی میں ہو، چاہے کھانے میں ہو، کپڑے میں ہو۔ اچھا، یہ مسئلہ شیطان جانتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام چلا جائے گا، جس کے بدن پہ حرام کا کپڑا جائے گا، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ شیطان جانتا ہے؟ جانتا ہے نا؟ تو جن سے برائی کرایا وہ تو برا کام کرتے ہی رہے، اور جنہوں نے بھلا ہی کام کیا، بھلا ہی کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی تو غلط کام میں نے کیا ہی نہیں، تو اس کو کیسے لوٹنا جب اتنا اچھا کام کرتا ہے، نیک ہے، اس کی دعائیں قبول ہو جائیں گی جس کے حق میں کرے گا۔ تو اس کو بھی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے اپنی نیکیوں سے، اپنے اچھے اعمال سے، تو کچھ دھوکہ دے گا۔ تو اس کی قبول نہیں جس کے پیٹ میں حرام ہے نا۔ یہ بات میری طرف سے تو نہیں، تو کتاب میں لکھی سب باتیں ہیں، مفہوم زبان میری۔ تو کوشش کر کے کھلائے گا کہ نہیں کھلائے گا؟ صبح سے لے کے شام تک کھلائے گا، جو ہم کھاتے ہیں اسی میں شامل کرے گا۔ کہ جس کا نام ناجائز ہو تو ہم کھائیں گے نہیں، ہم وہ نہیں کھائیں گے، آپ بھی نہیں کھائیں گے۔ کوئی مسلمان جس کو معلوم ہے جائے ناجائز، اچھا کوئی سور کھائے گا؟ معلوم ہے کوئی شرابی بھی ہوگا تو سور نہیں کھائے گا۔ یعنی اگر مسلمان اللہ نہ کرے شرابی بھی ہوگا تو اس کو بولے سور ہے، بولے نہیں سور کیسے کھا سکتے، سور تو حرام ہے۔ تو برباد تو جو پی کے بیٹھے وہ کیا ہے؟ ارے وہ چھوڑو، تم یہ نہیں کھا سکتے ہے۔ یعنی ایک شرابی بھی حرام کھانا نہیں چاہتا، تو ایک دیندار حرام کھانا کیسے چاہے گا؟ نہیں چاہے گا نا۔ لیکن کیا شیطان نہیں کھلانے کی کوشش کرے گا؟ ہم کو کسی دن احساس ہوا کہ ہم نے صبح سے لے کر شام تک آج حلال ہی کھایا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم حلال کمائی کی وجہ سمجھتے ہیں کہ ہم حلال کھا رہے ہیں، اور شیطان یہ دھوکہ دینا نہیں چاہتا۔ وہ جانتا ہے یہ حرام کمائے گا ہی نہیں، یہ تو حلال ہی کمائے گا۔ تو کھلائے گا کہ نہیں کھلائے گا؟ تو کہاں سے کھلائے گا؟ جب نہیں کھا سکتا کوئی حرام تو کہاں سے کھلائے گا؟ حلال ہی کو اس انداز سے کر دو تاکہ وہ حرام بن جائے، اور اس کا نام رہے گا حلال۔ کیا رہے گا؟ اور وہ ہے ذبیحہ کے مسائل۔ اتنی اہمیت ہے حلال رزق کی کہ ابھی بھی ایک بڑے مفتی صاحب تشریف لائے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ہمارے یہاں بیٹھنے والے مولانا لوگ یہ سب بڑے قابل لوگ ہیں، اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق دے، یہ قابل لوگ اور متقی لوگ۔ میرے نزدیک یہ جتنے یہاں رہنے والے ہیں سب متقی لوگ ہیں، اور میں متقیوں کے بیچ میں رہتا ہوں، تو ان کا اثرات کچھ مجھ پر بھی پڑیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے بتایا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل جب تشریف لاتے تو اللہم ارزقنی طیبہ واستعملنی صالحہ، یہ دعا پڑھنے کو کہتے۔ اس کی کتنی اہمیت ہوگی، کتنی اہمیت ہوگی اس کی کہ حلال رزق، پھر عمل صالح، اور انبیاء کی حفاظت خود اللہ کرتے ہیں۔ وہاں یہ دعا سکھائی جا رہی، کس کے لیے سکھائی جا رہی؟ ہم لوگ کے لیے سکھائی جا رہی۔ اس لیے اپنے آپ کو حرام کھانے سے بچاؤ، حرام اعمال سے بھی بچ رہے ہیں۔ آدمی بدنگاہی ہو گئی، فکر سچی ہے
تو آنکھیں بچا کے چلنے کے لیے پوچھو بچ جاتے ہو؟ کہا الحمدللہ بچ جاتا ہو، صبح سے لے کے شام تک بددگائی نہیں ہوتی. اچھا جھوٹ، بولے جھوٹ تو بولتے ہی نہیں الحمدللہ. تو کیا شیطان نے چھوڑ دیا؟ بولے تم سچ ہی بولو اور نیکیاں ہی کرو، مگر جب وہ قبول کرے گا تب نا، تو ہم تم کو ایسی چیز کھلا دیں گے کہ قبول نہ ہو. تو میں ایک سوال بھی کرتا ہوں، بہت دفعہ کیا ہوں بڑے بیان میں، کہ ایک پلیٹ میں چاکلیٹ ہے، 100 چاکلیٹ، اور اس میں ایک میں زہر ہے، صرف ایک میں زہر ہے، 99 چاکلیٹ میں زہر نہیں ہے. تو وہ پتہ چل جائے، کوئی لا کے رکھے بھائی اس میں ایک میں زہر ہے، ہاں بھائی، تو کھائے گا کوئی؟ ارے بھائی 99 میں زہر نہیں ہے، ایک ہی میں تو ہے، کوئی کھائے گا؟ تو یہ زہر جو جس سے بچ رہے ہیں نہیں کھائیں گے، اس کی وجہ سے ہم جب نہیں کھا رہے ہیں بچیں، اگر کھا لیں گے تو مر جائیں گے. یہی ہوگا نا، کھا لیں گے تو مر جائیں گے. لیکن ہمیں دنیا کی زندگی عزیز ہے، ہمیں دنیا بہت اچھی لگتی ہے، اور ہم دنیا میں بہت دن جینا چاہتے ہیں. اور دینداروں کو ایک دھوکہ دیتا ہے کہ ہم تو رات دن کا کام کرتے ہیں، اس لیے ہمیں تو جینے کا حق بھی ہے، ہم تو مانگیں گے اللہ 100 سال کی عمر دو، 200 سال کی، اس لیے کہ جتنے دن جیئیں گے اتنے دن آپ کا کام کریں گے. پھر شیطان چھوڑ کے چلا جائے گا. چلا گیا، صبح سے لے کے شام تک کتنی دفعہ یاد آئی ہمیں؟ صبح اٹھ کر شام تک میں شیطان کتنے ٹائم یاد آتا ہے کہ حرام کھلاتا ہوگا، حرام کام کراتا ہوگا؟ نہیں، ہم تو پارسا ہے، ہم تو نیک ہے، ہمارا شیطان کیا بگاڑے گا؟ اس لیے ہمیں خیال نہیں آتا، خیال بھی نہیں آتا. دنیا میں جتنے ملک ہیں، ہر ملک کی اپنی سرحد ہے، ہر ملک کی اپنی سرحد ہے، نہیں ہے؟ اور ہر سرحد پر فوج ہے، ملٹری ہے، نہیں ہے؟ یہ کوئی میرے سمجھانے کی بات نہیں، دنیا جانتی ہے. لیکن معلوم کرو کہ کتنے سال پہلے تمہارا پڑوسی سے جھگڑا ہوا؟ بولے 100 سال میں ایک دفعہ ہوا تھا. اور کوئی پڑوسی ملک زیادہ لڑتے ہیں تو بولے 10 سال میں 2 دفعہ ہوا تھا. بولے دشمن سے 10 سال میں صرف 2 دفعہ مقابلہ کرنا پڑا اور اتنا بڑا ملٹری کا خرچ روز کھٹتے ہو. بولے اندیشہ ہے کبھی بھی گھس جائیں گے ہماری سرحد پر، ہماری زمینیں قبضہ کر لیں گے، ہمارے ملک پہ قبضہ کر لیں گے. اور جس کو اللہ نے کھلا دشمن بتایا کہ ایمان لوٹ لے گا، اس کا ہمیں یاد بھی نہیں آتی، اس کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے، اور ہم اپنے کو دیندار سمجھتے ہیں. جو اپنے دشمن سے جو بے خبر ہو اس کی عقل مار دی گئی ہے، کیونکہ دنیا کا دستور یہی ہے. ابھی کچھ نہیں، یہاں اگر بلی آ گئی تو بلی کوئی مارتا نہیں لیکن بھگاتا ہر ایک. اور ابھی اس کو ڈنڈا دکھاؤ تو بھاگے گی، رکے گی؟ بھاگ جائے گی. کیوں؟ ڈیفنس، سیلف ڈیفنس. جسم کی حفاظت کے لیے ہم انتظام کرتے ہیں، ایمان کی حفاظت کے لیے کیا انتظام کرتے ہیں؟ ہماری دعاؤں میں بھی نہیں ہوتا جلدی یہ کہ اللہ میں نفس شیطان کے شر سے بچا. مانگنے لگیں گے تو کم سے کم خیال ہوگا کہ دن میں 3 ٹائم مانگا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کچھ بیوقوف تو نہیں بنا رہا ہے. اس لیے ایک بات یہ ہوئی کہ یہ دشمن ہے، ساتھ میں لگا ہے، اس سے بچنے کی تدبیر اپنا کام کرے گا. بے اثر کب ہوگی اس کی تدبیر؟ جب حلال رزق پیٹ میں جائے گا، اس کی تدبیر بے اثر ہوگی. کیوں ایسے موقع پر جب وہ دھوکہ دینا چاہے گا تو اس دھوکے کو اللہ کھول دے گا. اس لیے ایک کام یہ کرنا ہے. دوسرا کام جس سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے کہ روز دعا ہوتی ہے، بلکہ کئی دفعہ بھی ہو جاتی ہے. ایک دفعہ تو ضروری ہوتی ہے صبح میں، اس کے علاوہ دن میں بھی کئی دفعہ ہوتی ہے. اللہ عافیت کے ساتھ حق دکھائیے، حق سمجھائیے، حق پر چلائیے، حق پر جمائیے، حق کی حفاظت اور حق کے پھیلانے کے لیے قبول فرما لیجیے. اہل حق کے ساتھ ہمارا حشر فرما دیجیے. اور اس میں کیا ہے حق؟ اس میں حق صرف حق و باطل جس کو کہا جاتا ہے وہ نہیں، بلکہ شیطان ہر عمل میں دھوکہ دینا چاہے گا تو اس دھوکے میں حق کیا ہے وہ دکھا دیجیے. مطلب صبح میں اٹھے، آنکھ کھلی، جب سے لے کے بستر پہ جانے تک جو کام کیا اس میں شیطان اپنا حصہ کرنا چاہے گا تو اس کا حق دکھا دیجیے کہ اس میں کیا حق ہے، اور ہم سے وہی کرائیے جو آپ کو پسند ہے. اس لیے حق سمجھائیے، حق پہ چلائیے، حق پر جمائیے. اور عافیت پہلے جوڑ دیا ہے اللہ، عافیت کے ساتھ حق دیا. اس لیے کہ لٹ گئے یا تکلیف آ گئی پھر حق سمجھ میں آیا، تو حق سمجھ میں آیا تو تکلیف کیوں اٹھانا؟
عافیت کے ساتھ حق دکھلائیے، حق سمجھائیے، حق پہ چلائیے، حق پر جمائیے، حق کی حفاظت اور حق کے پھیلانے کے لیے ہمیں قبول فرما لیے، اور اہل حق کے ساتھ ہمارا حشر فرما دیجیے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی مجھ سے کہا کہ ہم تو حق والے ہیں، حق کی کیوں دعا کریں گے؟ ہم نے کہا نہ کیا کرو، مت کیا کرو نا۔ میں کون ہوتا ہوں تم کو کرانے والا؟ تمہاری سمجھ میں آئے تو کرو، تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو نہ کرو۔ تم شیطان اور نفس کو بہت پہچان گئے ہو تو وہ دھوکہ تم کو دے ہی نہیں سکتا۔ تمہاری اتنی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، تم بہت پاکیزہ حلال کھاتے ہی ہو اور رات دن دین کی محنت ہی کرتے ہو، تو حق کی دعا مت کرو۔ جن دعاؤں کو اللہ نے سکھایا ہو، اللہ کے نبی نے سکھایا ہو، صحابہ نے سکھایا ہو، بزرگوں نے سکھایا ہو، جو بہت حق پہ رہنے والے تھے، حق والے تھے، تو مت مانگا کرو۔ کیوں جھگڑا کسی سے؟ ہم تو بتانے کی ذمہ دار ہیں، خود چلنے کی ذمہ داری ہے، لوگوں کو بتانے کی ذمہ داری ہے، لوگوں کو چلانے کی ذمہ داری کسی نبی کی بھی نہیں تھی۔ چلانا ان کے کام نہیں تھا، ان کا کام بتانا تھا۔ چونکہ چلتے تھے اس لیے عمل کرنے والے کی بات کا اثر ہوتا تھا، اس لیے لوگ چلنے لگتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں عافیت کے ساتھ نفس شیطان سے بچا لے اور اس کے ہر دھوکے سے بچا لے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ مسئلہ ایمان کے وقت کا ہے، اور شیطان بہت مطمئن ہے کہ جب یہ ہوش میں ہے تو رات دن میں لوٹتا ہوں، تو جو مرنے کا وقت قریب آئے گا تو یہ بے چینی، ہائے یہ دکھتا ہے، ہائے یہ ہو رہا ہے، ہائے تکلیف ہے، اس میں اس کو کہاں میں یاد آؤں گا؟ مرنے کے وقت کی جو تکلیف ہے مرنے سے پہلے، اور اب تو کہاں ہے؟ اب تو دیکھ لو، جس کو دیکھو کوئی تندرست ملتا ہی نہیں۔ بچپن میں بیمار نہیں ملا کرتے تھے، اب اس عمر کو پہنچ گیا ہوں تو تندرست نہیں ملتا۔ تو کھانے میں بھی دھوکہ، کہ ایسی چیز کھلاؤ، ایسا رواج ڈال دو کہ اس کے ساتھ اس کی صحت خراب ہوتی جائے۔ صحت کی بربادی تو ہم اپنے ہاتھوں اپنی کر ہی رہے ہیں۔ دھوکہ نہیں تو ہے کیا؟ یہ جسم امانت ہے۔ مومن خیانت کرنے کا عادی نہیں بنتا۔ مومن سے جب خیانت ہوتی ہے تو پچھتاتا ہے، روتا ہے، اللہ خیانت کا کام میں نے سے کیسے کر دیا۔ اس لیے کسی مومن کو پوچھو ذرا بھی دین ہوگا، ذرا بھی دین ہوگا، اور نہیں دین ہو تو بیٹھا کے جن کو بے دین کہے تو ان سے پوچھ لو۔ ایمان ہے تو گناہ پہ پچھتاتے ہیں، اپنی کمیوں پر، اپنی غلطیوں پر پچھتاتے ہیں، لیکن وہ کھانا جس سے صحت برباد ہوتی ہو، یہ جسم امانت نہیں، امانت ہے۔ یہ جسم ہماری ملک نہیں، کسی کی ملک نہیں، اور جس کھانے سے نقصان پہنچتا ہے اس کا مطلب اس امانت میں خیانت ہو رہی ہے۔ تو ہو رہا ہے نقصان کھانے میں؟ نہیں، میرا جی چلتا ہے، میرے یہاں چلتا بھی ایسے ٹائم پہ ابھی تھوڑا سا تو کھاؤ، یعنی تھوڑا سا نفاق والا عمل میرے کو چلتا ہے، کیونکہ میرے گھر میں سب کو چلتا ہے، میرے معاشرے میں سب کو چلتا ہے۔ ابھی آپ نے چائے پیا، اچھی تھی چائے؟ اچھی تھی؟ یعنی کہو گے بہت اچھی چائے تھی، ماشاءاللہ چائے اچھی بنتی ہے ہمارے یہاں۔ گڑ کی چائے تھی، کس کی؟ اور گڑ بھی کیمیکل فری، اور برسوں سے لوگ پی رہے ہیں، اور نہیں بتاتے تو ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ سمجھتے ہیں ہم شکر کی پی رہے ہیں، اور شکر سے نقصان ہے۔ میں نہیں بولتا، یوٹیوب پہ جا کے ابھی پوچھنا شروع کر دو، گوگل میں پوچھنا شروع کر دو کہ شکر کے کتنے فائدے ہیں، دیکھو کیا لکھ کے آتا ہے۔ الومینیم کے برتن میں کھانا بنانے کا کتنا فائدہ ہے، دیکھو کیا لکھ کر آتا ہے کہ سلو پوائزن ہے۔ اور اپنے گھر میں نہیں چلتا شکیل بھائی، اپنے گھر میں تو یار بس وہ الومینیم ہی چلتی ہے، نہ میری امی مانتی ہے نہ بیوی مانتی ہے، ابھی کون منائے گا ان کو؟ کھاؤ زہر، خیانت کرو جسم کے اندر، اور دینداری کا ڈنکا بجاتے رہو، ہم دیندار، جھنڈا ہمارا اونچا ہے۔ معاشرے میں دیکھ لو یہاں سے وہاں تک، کوئی دل ملتا ہے میرے جیسا دیندار کیا؟ اللہ کی دی ہوئی مشین یہ جسم میں خیانت کرتا ہو، گاڑی خرید کے لاتا ہے 10 لاکھ 20 لاکھ کی، پیمنٹ کر کے آتا ہے، 20 لاکھ کی گاڑی خرید کے لایا، پیمنٹ کیا، مالک کون ہے؟ کمپنی مالک ہے کہ یہ مالک ہے جس کی گاڑی ہے؟ جس کی گاڑی ہے، اس کا آنر نام ڈالا جائے گا، کون آنر؟ کمپنی لے آنر کون؟ جس نے 20 لاکھ دیا، جس نے 20 لاکھ دیا وہ آنر۔ کمپنی نے والوں نے بتا دیا اتنے کلومیٹر تک 80 سے زیادہ مت چلنا، ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ اب میرے جیسا بیوقوف بیٹھ گیا، ارے یار اتنی اچھی گاڑی ہے یار، چلا نا ذرا فاسٹ چلا نا،
ارے شکیل بھائی آپ بھی نہیں چلا سکتے. کیوں تیری نہیں ہے کیا؟ نہیں میری ہے. تو چلا فاسٹ. پھر کمپنی والوں نے منع کیا ہے. ارے تو کمپنی کا کیا لینا دینا, سب تو تیرا ہے. ابھی کوئی پیمنٹ باقی ہے کیا؟ ڈاؤن پیمنٹ کر کے آئے ہوں. اچھا یار اپنی گاڑیوں کا نہیں چلا سکتا. بولے کمپنی جس نے بنایا اس کا دستور ہی ہے. تو اللہ نے ہم کو بنایا ہماری جس کو, اس کا بھی کوئی دستور ہوگا. ایک پارٹ بدلی کرنے کا, ایک نس کھولنے کا, ایک دانت کے ٹریٹمنٹ کا, ایک آنکھ کے ٹریٹمنٹ کا کتنا کتنا خرچہ ہوتا ہے, اور پھر وہ چیز خراب ہوتی ہے. وہ ہم اپنے ہاتھوں سے برباد کریں, اور اپن ایمان والے, اپن تو محنت والے, اپن تو دین والے, اپن تو دن ہے, سب کچھ ہے. لیکن نفس شیطان کو یاد رکھو گے تو دعوت چھوڑ دو گے, رو گے, اور ہر جگہ پر کہو گے بھیا یہ ٹھیک ہے تو کھائیں گے, نہیں تو نہیں کھائیں گے. یہ آج سے ہمارے گھر میں ایلومینیم کی جرمن کی پتیلی, یہاں جرمن بھی بولتے ہیں, ایلومینیم بھی بولتے ہیں. تو نہیں ابھی ذرا کچھ دن ذرا میرے کو خیانت کرنے دو. عادی ہو گئے نا خیانت کے, اس لیے خیانت سے طبیعت ہٹتی نہیں. اور وہاں تو سوچ بدلی تو دوڑتے آئے, منافق تو نہیں ہو گیا, منافق تو نہیں ہو گیا. یعنی اپنے ایمان کی اتنی فکر ہے کہ سوچ بدلی, عمل نہیں بدلا, تو منافق تو نہیں ہو گیا. وہاں نفاق کا شبہ رہتا تھا صحابہ کو, اور یہاں ایمان کا اطمینان ہے. اور یہ اطمینان اسی لیے کہ شیطان کی پوری محنت ہم پر چل چکی. توبہ اللہ نے اتارا ہے, جلدی ہم سب توبہ کر لیں, اور صبح سے لے کے شام تک جو کچھ کرتے ہیں سب کا دین معلوم کریں, سب کا دین معلوم کریں, چاہے کھانے کا ہو, پہننے کا ہو, چیزوں کا ہو. نماز کا, روزے کا, حج کا, زکوٰۃ کے مسائل پوچھتے ہیں, لیکن یہ سب نہیں پوچھتے. یہ ریفائن تیل آیا, یہ میں بول رہا ہوں تو گوگل بولتا ہے. شکیل اب بول سکتا ہے اس لیے کہ بھائی گوگل پہ جاؤ نا, سب تو کھلا پڑا ہے, اب کیا چھپا ہے. ایسی کتنی چیزیں ہیں صبح سے لے کے شام تک خالی کھانے میں ہم دھوکہ کھا گئے, اور دھوکے میں سب کھا رہے ہیں. صبح سویرے اگر دعا مانگ لیا, اے اللہ حلال رزق دیجیے, حلال ہی کھلائیے, حلال ہی پہنائیے, اللہم ارزقنی طیبہ واستعملنی صالحہ, اور اپنی فکر میں لگ جائیں گے. ہم جہاں ہم شیطان کو ہرانا شروع کر دیں گے تو ہمیں ان سے لڑنے کی, ہمارا کوئی دشمنی, مجھے کسی انسان سے دشمنی ہے ہی نہیں. مجھے کوئی بولے گالی بکتا ہوں, ٹھیک, اس کو غلط سمجھ آتا ہے, گالی بکتا ہے. ہماری دشمنی کسی انسان سے ہے ہی نہیں, ہماری تو دشمنی شیطان اور نفس سے ہے. ہمیں ان سے فرصت ملے تب نا. اور جب ہم روز ہارنے والے بنیں گے تو خاتمے وقت آئے گا اور ہرا کے چلا جائے گا. آتا ہے, سب کے پاس آتا ہے. اور ہم روز لڑتے رہیں گے تو ہمیں لڑنے کی عادت ہوگی, اور جس کو لڑنے کی عادت ہوتی ہے شیطان سے, وہ اس وقت لڑتا کس سے ہے, اس وقت کا دین کیا ہے. اس کی لڑائی کے لیے کوئی ہتھیار کی ضرورت نہیں پڑتی, اس وقت کا دین کیا ہے وہ ہم عمل کر لیں تو لڑتے لڑتے اتنی عادت ہو جائے گی کہ ہم بار بار بھی جیتنے لگیں گے, وہ بار بار ہارنے لگے گا. وہ بار بار ہارے گا تو اس کا حوصلہ پست ہو جائے گا, اور ہمارا حوصلہ بلند ہو جائے گا. اور پھر جب اس وقت آئے گا اور ہماری لڑائی میں شیطان کے مقابلے میں جو ہماری لڑائی ہوگی اس میں ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی. اس لیے جب خاتمے کا وقت آئے گا تو اس وقت بھی اللہ کی مدد آئے گی. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد لا الہ الا انت نستغفرک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, والسلام.